أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے سب سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، فرمایا گیا تھا اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں کہ معبود پر حق اللہ رب العزت ہے اور کوئی معبود الہ نہیں ہے، اور علم گواہی دے رہے ہیں، اور فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بذات خود اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور ساتھ بتایا اس طرح کہ اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی معبودیت، اس کے الہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں، اسی طریقے سے اس کے قسط انصاف پر اس کا قائم ہونے کا کسی قسم کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور قائم بالقسط، وہ انصاف کو تھامے ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو ٹائم دیا ہوا ہے، ایک آدمی اچھائی کرتا ہے تو اس کو اچھائی کا فوری طور پہ اگر اس کو بدلہ نہیں ملتا، اگر کوئی برائی کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کیے جا رہا ہے، اس کے پاس بددیانتی بھی کیے جا رہے ہیں، اس کو کوئی نہ دنیا میں کوئی سزا دینے والا ہے نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن یہ انسان کو یہ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کی سزا نہیں ہوگی، اس کو برائی کے ساتھ بدلہ ملے گا۔ یہ اخلاقی قوانین ہیں، اخلاقی طور پر جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی کبھی تو دنیا میں سزا دیتے ہیں، لیکن اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں تم اس کو دور سمجھتے ہو، میرے نزدیک اس کے اتنی وہ ٹائم مہلت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ بات بتا دی گئی، ساری باتیں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں، اور دین جو ہے تمہارا صرف اور اسلام ہی ہے، اور یہ قانون جو تم کو دیا گیا ہے، جو تم کو شریعت دی گئی ہے، جو تمہیں مقررہ دیا گیا ہے، اس کے نیچے رہ کر اس کو سر تسلیم خم کر کے تم نے اسلام کو اپنانا ہے۔ تو اور ساتھ اس کے بعد یہ بھی کچھ چیزیں بتا دی گئی، تم نے اسلام لانا ہے، اور ساتھ یہ کیا کہ یہود اور نصارہ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو پچھلی آیت ہے، اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے تم کو حق اور قسط کا یعنی بات کہی، انصاف کی الہ ہونے کی بات کہی اور انصاف کی بات کہی، جو لوگ اور ان کو بھی تم نے قتل کیا، اور جو لوگ نیک لوگوں میں امر بالمعروف کا جو کام کرتے ہیں اور قسط کی بات کرتے ہیں، جب انصاف کی بات کرتے ہیں الحق مر، اس وقت تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم نے انصاف نہیں کیا، ان کی بات نہیں سنی، نہ اللہ کے الہ ہونے کو، اگر اللہ کے الہ ہونے کو بات مان بھی دیا تو پھر جب تم سے انصاف کا تقاضا کی جاتا ہے اور تم اس وقت اس کے اوپر بھی تم نے عمل نہیں کیا، اور کیا کیا تم نے؟ نبیوں کو اور ایسے لوگوں کو تم نے قتل کر دیا۔ تو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے کیے درجے کام بھی ہیں، وہ بے شک بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی وہ خدمت کرتے ہیں، حجیوں کو ستروں بلاتے ہیں، ان کے سارے جو اعمال ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، نہ دنیا میں ان کا حساب ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، جب میرا وقت آئے گا تو وہ نہیں بچ سکیں گے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا جا رہا ہے یہود کو اور نصارہ کو، الم تارا الذین، نبی کا اوتو نصیبا من الکتاب، علم آمنا کیا، لم میں نے نہیں، تارا میں نے آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا، او تجھے سب کو دیے گئے نصیبا من الکتاب، کتاب کا، تورات کا علم ان کو کچھ دیا گیا، کچھ نصیباً میں نے حصہ ہوتا ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے، من الکتاب یعنی ان کو علم دیا گیا، ٹھیک ہے، من الکتاب کتاب سے، یدعون اور وہ سب بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ کتاب فیصلہ کرے، یعنی کتاب نے کس طرح فیصلہ کرنا ہے،
تم رسول کے ماننے والوں، حضرت موسیٰ کے پیروکار اور حضرت ابراہیم کا تم بھی دعویٰ کرتے ہو ہم اس کی اولاد ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو وہ جو کتاب تھی اور اس کتاب میں ساری کی ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین کو ساری کی ساری بات آئی ہوئی ہے، اور تم کو یہ بات کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تم میں جھگڑا ہوتا ہے، جو تم میں لڑائی ہوتی ہے، جو کوئی تم میں معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ اس کتاب کے مطابق کیا جائے، لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، ان کے درمیان، ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِیقٌ مِّنْہُم، تو پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریقن ایک گروہ، یعنی سارے کے سارے لوگ نہیں، ان میں ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، منہم ان میں سے، وہم ان میں سے، وہم مورزون اور وہ سب اس سے راز کرتے ہیں، پھر اس کتاب کے نیچے آگے نہیں آتے اور مانتے نہیں، نہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، جو دوسرے رسول آئے ان کو مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ تقیہ کیا ہوا ہے، آپ نے خود ہی سوچ اپنی پاس سے گڑھ لی ہوئی ہے، ذالک، یہ بے انہم، اس وجہ سے کہ بے شک ان لوگوں نے قالو کہا، اگر ہم فساد برپا کر رہے ہیں، ہم اس کتاب کو نہیں مان رہے، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں، تمسنا، مسج مشکل چھونا ہوتا ہے، تمسنا النار، ہمیں نہیں چھوئے گی، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کہ النار الا، مگر، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، ایامن، چند دن، یوم ایک دن ہوتا ہے، ایامن چند دن، معدودات گنتی کے چند دن، اور انہوں نے یہ صرف سوچ رکھا ہے کہ گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ دیکھیں ان لوگوں نے کہا کہ جو ہم نے نافرمانی کی تھی اور بچھڑا کی آگ، یعنی اس طرح کو انہوں نے سوچ رکھی ہوئی ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ کے چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں، فی دینہم، اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین میں، یعنی دین میں انہوں نے خود یہ ساری چیزیں کری ہوئی ہیں، ماں کانو، جو وہ تھے، یفترون، سب گڑتے، یعنی اپنے پاس سے انہوں نے یفترون، افترا ہوتا ہے جھوٹ بولنا، گڑنا، دین میں اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں گڑی ہوئی ہیں، یہ ان کو اس طرح کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیفا، تو پھر کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، فکیفا، تو پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ہم جمع کریں گے ان لوگوں کو، لیومن، اس دن، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں، فی ہے، ووفیت، پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی ان کو پورا پورا حساب دیا جائے گا، ان کو پوری جزا اور سزا دی جائے گی، کل نفس، ہر جان کو، ماں کا سابہ، جو اس نے کمایا ہے اس کو دیا جائے گا، وَمَنْ، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے، سب سے بدترین گناہ یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے اس کو تو انکار کر دیا، بات ختم، یہ میں نہیں مانتا۔ دوسرا، جو بندہ علم آ جانے کے بعد اس کے پاس ساری بات آ جائے، اس میں وہ رشوت دوانی کرے، اس میں اپنے آپ سے گڑے، وہ نہ مانے، اس کے سامنے یہ بھی بات ہے کہ یہ رسول آئے گا، اس کی بات ماننی ہے، اب ہمارے سامنے بھی اللہ کا قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، یہ اللہ کا صریح حکم ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان سے ملک بھی چھین لیتا ہے، اس سے بادشاہ بھی چھین لیتا ہے، اس کے پیغمبری بھی چھین لیتا ہے، پھر دوسرے پیغمبر کو دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور خود ہی اپنے پاس سے بنا لیا کہ ہم چہیتے ہیں اور ہمیں سزا بھی کم ہوگی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے اپنی خود خوش فہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر نفس، یعنی کوئی بچنے والا نہیں ہے، کل نفس، ہر نفس، ماں کا سب، جو اس نے کمایا، اگر دل کے حساب سے، اگر اوپر سے کوئی کام کر رہا ہے، اگر جو اس کے دل میں اور اس کے عمل سے جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جزا بھی دیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ جزا کا مطلب ہے یعنی اگر اچھا کام کیا تو اس کا اچھا بدلہ بھی ملے گا، اگر برا کام کیا تو برا کام ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ایسے لوگوں پر
ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے، ان کی اپنے کیے ہوئے کی سزا ان کو ملے گی۔ جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو وہ آدمی بذات ظاہری طور پر تو وہ دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں، اے نبی ان کو اعلان کر دے، قل اے نبی اعلان کر دے، اللہم اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اے اللہ، اے نبی ان کو کہہ دے، اے اللہ مالک الملک، تو ملکوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملک، تو بادشاہ جس کو چاہتا ہے تو ہی دیتا ہے، تو ہی دیتا ہے الملک کا بادشاہت، یعنی اقتدار تو ہی دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وہ تنزع نازع یعنی کھینچ لینا، چھین لینا، اسے سارے کا سارا چھیننا، تھوڑا نہیں مکمل طور پر۔ تنزع الملک، جب بادشاہ ہوتی ہے تو پوری کی پوری جاتی ہے، جب پوری کی پوری آتی ہے۔ وہ تنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن جس سے، تشاؤ تو چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے وہ بادشاہ تو چھین لیتا ہے۔ وہ تو عزو، اور تو عزت دیتا ہے، عزا یعزو تو عزت دینا بڑھانا، تعزو تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وہ تو ذلو من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر، جو اللہ کا بات مانے گا اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، حقیقت بات یہ ہے، انک بے شک تو یقیناً ہر چیز کے اوپر تو قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اللہ رب العزت کی عزت ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حلال حرام کو جو مرضی کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، یعنی ہمیں آگ کچھ دن چھوئے گی، یہ ایسی بات نہیں، انہوں نے ان کی جو زندگی ہے اس کی زندگی نے انہوں نے غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، ان کی زندگی نے ان کو اس میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ایسے لوگوں کا حال بہت ہی برا ہونے والا ہے اس دن، یعنی قیامت کے روز۔ تو یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دیں، تو آگے پھر ہم انشاءاللہ الرحمن اور مزید اس پہ اوپر بات کریں گے کہ بعض شخص اصل اللہ کی ہے، یہ بھی جیسا زندگی عارضی اسی طرح عزت اور ذلت یا تھوڑی یہ ذمہ داری اصل میں ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے سارا بتا رہا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، یہ کسی کو غریب رکھو، کسی کو بادشاہ دو، دونوں طرح سے آزمانا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں، اگر جب جس بندے کو میں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اس کو میں آزماتا ہوں تو اس کو میں بہت ساری بادشاہت بھی دے دیتا ہوں، بہت سارے خزانے دے دیتا ہوں، اور وہ کیا کرتا ہے، میرے حکموں کے اوپر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اور جس کو میں نہیں دیتا تو اس کو بھی آزما رہا ہوں، تو وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، جس کو یہ دولت زیادہ مل گئی وہ کہتا ہے میں عزت والا ہوں، جس کو کام ملے ایسی بات نہیں، اصل میں یہ بات ہدایت کی ہے، جس کو ہدایت مل گئی، قرآن مل گیا، تو جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا ہم نے یہ جانا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تو ہماری مدد کر، ہم تیرے سے مدد مانگے اور تیری ہی بات کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھا رستہ دکھا، یعنی ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک، تو ہدایت کن لوگوں کو ملے گی؟ اگر ساتھ بتا دیے، ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی کریں گے، فرشتوں پر ایمان بھی لائیں گے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ سب لوگوں میں تقسیم کریں گے اپنے ضرورت کا رکھ کر۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں باتیں بتائیں، ہمیں ان باتوں کو جاننا، پہچاننا، اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو تب جا کر کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر سمجھنے کی توفیق دے۔ اب 26 نمبر آیت تک ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، آئندہ بھی اگلی قسط میں انشاءاللہ الرحمن اس کو مزید اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔